لوہے کی تلوار سے سر تو جھکایا جا سکتا ہے، دل نہیں، لیکن رسول کائنات نے پہلے دل کی دنیا فتح کی، سر خود ہی جھک کے چلے۔ اب آئیے مکہ لے چلو، مکہ جا تو سکتے نہیں، یہاں سے بیٹھ کر مکہ جا تو سکتے نہیں، لیکن قسم خدا کی اگر ہم لوگ یہاں بیٹھ کر مکہ المکرمہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے، مکہ المکرمہ کو اپنے دماغ میں بسا لیں گے، اپنی نظروں کے سامنے کر لیں گے، اور اس وقت مکہ المکرمہ کے بارے میں سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی مکہ المکرمہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ باتوں کو مکہ المکرمہ کی اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ تعالی مکہ المکرمہ آپ کو نظر آئے گا۔ مکہ المکرمہ میں بتائیں، اب اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ میں جو ہوتا ہے وہ ہم بھی کریں، ہے حقیقت، بے شک۔ لیکن لوگوں اگر حقیقت ہے تو کان کھول کر سنو کون سی حقیقت ہے۔ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں، لیکن چند سوالات کے جواب کے لیے آیا ہوں۔ کہ بات ہوتی ہے نا کہ جو مکہ میں ہوا ہم بھی کریں گے، جو مکہ میں چل رہا ہم بھی کریں گے، جو مکہ میں نہیں ہوتا وہ یہاں کیوں ہو رہا؟ لیکن ہم بات کر رہے ہیں، اگر تم واقعی ماں کے لال ہو، جو مکہ میں ہوا وہی کر کے دکھاؤ۔ مکہ میں امام حسین پر تلواریں چلی، تم بھی چلاؤ۔ مکہ میں رسول کائنات پر ظلم ہوئے، تم بھی کرو۔ مکہ میں بلال کو ریت میں، گرم ریت میں کھینچا گیا، تم بھی کھینچو، کرو گے؟ کسی اپنے گھر والے کا سر قلم کرو تو مکہ میں سر قلم کیا گیا تھا، ہم بھی کریں گے۔ ان باتوں کے لیے تو مکہ نہیں، ان باتوں میں سمجھ میں نہیں آتا کہ مکہ میں جو ہم بھی کریں گے، لیکن جب دینی کوئی بات آتی ہے، مذہبی کوئی بات آتی ہے تو ہماری زبان پر کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک ہی سوال چلتا ہے کہ مکہ میں نہیں ہوا، یہاں کر رہے بڑے قابل نہ بنے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ارے مکہ میں تو رسول کائنات پر ظلم ہوئے تھے کہ ہم ظلم کریں گے؟ نہیں، مکہ کی باتوں کو اپنائیں گے، لیکن جو حقیقت، جو بات رسول کائنات نے بتائی اس بات کو اپنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہتے کہ مکہ میں جو ہوا ہم نہیں کریں گے، مکہ میں جو ہوا ہم بھی کریں گے، لیکن جو حقیقت میں ہوا وہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تم نے تو کہہ دیا صاحب صاحب کہ صرف جو مکہ میں ہوا وہی کریں گے، اس کے علاوہ تم نے اب کا دور دیکھا، اب دور میں جو ہو رہا ہے، کیا تمہیں اگر شریعت کی بات یاد ہے، اتنے اگر اسلام کے ماننے والے ہو، اتنے اگر رسول کائنات کے چاہنے والے ہو، اگر اتنے امام حسن حسین کے چاہنے والے ہو، تو جب امام حسین کا دور تھا، رسول کائنات کا دور تھا، صدیق اکبر کا دور تھا، فاروق اعظم کا دور تھا، عثمان غنی کا دور تھا، مولا علی کا دور تھا، اس دور میں جو ہوتا تھا اگر ماں کے لالوں کو کر کے سبحان اللہ، اس بات میں تو ہم پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تو ہر بات میں مکہ لے کے دوڑ پڑتے ہیں۔ اصل میں ماننا چاہیے، ہم بھی مکہ کے ماننے والے ہیں، کیونکہ مکہ میں اللہ کا گھر، بے شک سبحان اللہ، اور اللہ کے گھر کو کون مسلمان نہیں مانے گا؟ ہر ایک مسلمان مانے گا، بے شک۔ ہم بھی مانیں گے، تم بھی مانو گے، جی جی، لیکن مکہ کی جو حقیقت ہوگی ہم کو مانیں۔ بے شک۔ اب مکہ میں جا کے کوئی اگر غیر مسلم وہاں پہ قبضہ کر لے تو کیا ہم غیر مسلم ہو جائیں؟ کہیں گے مکہ میں غیر مسلم، ہم بھی غیر مسلم ہو جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مانیں گے مکہ کو، لیکن جب رسول کائنات کے دور میں جو چلا تھا اسی کو مانیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی دور کے ماننے والے نہیں، رسول کائنات نے جو بتایا اس پہ عمل کریں، دوسرے کی بات پہ جانے والے تو ہیں نہیں۔ رسول کائنات مکہ کے
دور میں رسول کائنات کے دور میں رسول کائنات پر ظلم کیے گئے، امام حسین پر ظلم کیے گئے، امام حسین پر ظلم کیے گئے، صدیق اکبر پر ظلم کیے گئے، فاروق اعظم پر ظلم کیے گئے، عثمان غنی پر ظلم کیے گئے، مولا علی کے اوپر ظلم کیے گئے، یعنی سارے صحابہ پر ظلم ہوتے رہے، اور ظلم کی انتہا یہاں تک بڑھ گئی کہ مولا علی پر ظلم ہوئے۔ مولا علی سے آگے بڑھنے کے بعد جب نانا جان کے نوازوں کا معاملہ آیا تو نانا جان کے نوازوں کے اوپر بھی ظلم کیا گیا۔ نانا جان کے نوازے تو بڑے تھے، لیکن علی اصغر، علی اکبر، قاسم، یہ زینب، یہ تو چھوٹے بچے تھے، یہ تو معصوم بچے تھے، ان لوگوں کی جانوں پر ظلم کیا گیا۔ بلال کو ریت میں کھینچا گیا، بلال کو ریت میں کھینچا جا رہا تھا، صحابہ اکرام کو قید کیا جا رہا تھا، آپ قید تھے، زخموں سے چور چور کیا جا رہا تھا، لیکن ان لوگوں کا ایمان بھی بہت مضبوط تھا، جتنا ظلم سہتا تھا، جتنا ظلم ہوتا تھا سہتے تھے، اور سہ کے بھی مسکراتے تھے، رسول کائنات کی باتوں پہ مدہوش ہوا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے میں وہ عاشق رسول ہوں جسے تم مٹا نہیں سکتے، میں وہ عاشق رسول ہوں جسے تم مٹا نہیں سکتے۔ ارے میرا سر تو قلم کر سکتے ہو لیکن جھکا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مطلق اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ۔ اب آئیے، اب آپ کو زیادہ ٹائم نہ لیتا ہوں، جس رسول کائنات کی محفل اور جس مقصد سے سجائی گئی، یعنی یہ محفل میلاد رسول کائنات کی پیدائش کے سلسلے میں سجائی گئی۔ بے شک